عیسائیوں کو دین کی دعوت دی جائے، دین کے بارے میں سمجھایا جائے، یہ بتلاتا ہے کہ وہ عمران کا جو خاندان ہے یہ اصل میں عیسائی انہی سے نکلے ہیں۔ عیسائی کرسچنز وہ اسی خاندان سے نکلے ہیں۔ اس کی ابتدا اللہ تبارک تعالیٰ یہاں کر رہا ہے آیت نمبر 35 میں۔ اب عمران کے خاندان کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 35 میں، جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 34 میں چوتھے نمبر پر خاندان کے طور پر اللہ نے کیا کہ ہم نے انہیں پورے عالم میں برگزیدہ کیا، پسند کیا، سلیکٹڈ کیا، چوزن ون ہم نے انہیں بنایا۔ اب عمران کے خاندان کا تذکرہ کرتے سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ عمران کی بیوی نے، اب ظاہر سی بات عمران کا جب خاندان ہوگا تو بیوی اور بچوں کا تذکرہ ہوگا، تو عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیرے لیے آزاد کر دوں گی۔ یہ بات کب کی ہے؟ جبکہ عمران کی بیوی کو حمل رہ گیا تھا، ابھی اولاد ہوئی نہیں تھی۔ حضرت عمران کی جو بیوی ہیں بہت سارے الگ الگ نام آتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں جو نام آتا ہے حنہ بنت فاقود، یہ نام آتا ہے عمران کی بیوی کا۔ بہرحال قرآن مجید میں یہ نام کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ عمران کی بیوی جب حاملہ ہوئی، پہلی بات تو انہیں بچے ہو ہی نہیں رہے تھے، کئی سال گزر گئے اور اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے بڑی آہ و جاری کے ساتھ، بڑی الہا کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے جب دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اولاد دینے کا فیصلہ کیا، انہیں حمل رہ گیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اب انہیں حمل رہ گیا ہے تو بڑی منت و سماجت کے بعد، بڑی آہ و زاری کے بعد، بڑے لگاؤ کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کے بعد یہ چیز ملی تھی، تو انہوں نے فوراً بڑے کیا کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے خاندان سے تھے، کیونکہ بنو اسرائیل کا جو خاندان ہے، یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان ہے پورے انبیاء سے بھرا ہوا ہے، انبیاء کے خاندان سے تھی، دینی لگاؤ رکھنے والی، دینی شوق رکھنے والی تھی۔ تو انہوں نے فوراً اللہ کے آگے یہ نظر مانی کہ اللہ، ایک تو اولاد ہو نہیں رہی تھی، اب تو نے مجھے دیا ہے تو یہ جو اولاد ہے میں اس کو تیری راہ میں قربان کر دیتی ہوں، تیری راہ میں قربان کر دیتی ہوں، کہ اس کو میں آزاد کر دیتی ہوں گھر گرہستی اور دنیا داری کے معاملات سے، اس کو میں پوری طرح وقف کر دیتی ہوں تیری راہ میں، محررہ، تو اگر یہ بھی بڑا اچھا لفظ ہے، وقف کر دینا، پوری طرح سیکریفائس کر دینا، قربان کر دینا کہ اللہ دنیائی معاملہ سے آزاد ہوگا اور تیرے لیے یہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، وقف کر دیا۔ تو یہ معاملہ کب کا ہے؟ جبکہ ابھی اولاد ہوئی نہیں تھی اور حمل رہ گیا۔ حمل جب رہ گیا انہیں یقین ہو گیا تو اللہ سے انہوں نے یہ نظر مانی، فتقبل منی۔ یہ کام بہت بڑا تھا، اس میں کسی بھی قسم کی غلطی یا نیت کا بگاڑ پورے معاملات پر پانی پھیر سکتا تھا، اس لیے اسی وقت رب سے دعا کی، اللہ جس نیت کے ساتھ میں یہ عمل کر رہی ہوں فتقبل منی، تم مجھ سے یہ عمل قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو دیکھنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ دیکھنے والا سے مراد یہ ہے کہ جب میں تجھ سے دعائیں کر رہی تھی اس وقت تجھے معلوم تھا کہ میں دعائیں کر رہی ہوں اولاد کے لیے، اب جب تو نے مجھے اولاد دے دی تو میں نے یہ نیت کر لی کہ یہ اولاد میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ اس کو بھی تو سنتا ہے، اس کو بھی تو جانتا ہے، اس کو بھی تو دیکھ رہا ہے، اللہ ان ساری کیفیات کے، ان سارے حالات کو تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اس لیے میرے اس عمل کو تو قبول فرما، فتقبل منی، مجھ سے یہ قبول فرما۔ آیت نمبر 35 سے کتنے مسائل نکلتے ہیں، کتنے عقائد نکلتے ہیں، کتنے اصول و ضوابط نکلتے ہیں، بہت سارے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک سے معلوم ہوا کہ دعا اگر کرنی ہو تو خالص اپنے رب سے کریں، جس نے ہمیں پیدا کیا اسی سے دعائیں مانگیں،
وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اس سے وہ عقیدے کا رد ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں انڈائریکٹلی جانا پڑتا ہے کسی نہ کسی ذریعے اور وسیلے کے ذریعے سے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اگر ڈائریکٹلی دعا کرے تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ بعض لوگوں نے اس طرح کا فیصلہ بھی لگایا، فتویٰ بھی دیا کہ ڈائریکٹلی اگر ہم اللہ سے مانگے تو اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ ہم بڑے گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ ہماری دعا نہیں سنتا۔ جبکہ یہاں پر عمران کی بیوی جب اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ڈائریکٹلی سنتا ہے، سن رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سے معلوم ہوا، انی نذرت لک، اللہ میں نے تیرے لیے نظر مانی۔ معلوم ہوا کہ نظر ماننا اسلام میں ہے، جائز ہے، صحیح ہے، بلکہ نظر ماننا عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نام کی نظر ماننا عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ یہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے تو اس میں اجر اور ثواب اور نیکیاں ملے گی۔ اگر یہی عمل اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے کیا جائے تو انسان نہ صرف گنہگار ہوتا ہے بلکہ شرک کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ نظر کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان نظر مان لے اللہ کے علاوہ کسی اور سے اور سمجھے کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، جبکہ اس نے بہت بڑا جرم عظیم، بہت بڑا گناہ کیا جس کو شرک کہتے ہیں۔ اور اس دنیا کا اس صفحہ ہستی پر سب سے بڑا گناہ، چوری، ڈکیتی، زنا خوری، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے شرک فی اللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ تو